میں ہوں جمال ناصر۔ آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ غزہ میں پیس ڈیل کی طرف پیش رفت، ان قطر کے جو ثالثی تھے سب، جس میں کچھ عرب ممالک ہیں اور دوسرے بھی ممالک ہیں، سب کو حماس کا جواب آ گیا اور حماس نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس پہ ابھی بھی ان کو اعتراض ہے، جو میرا خیال ہے مزید مذاکرات ہوں گے تب اس کا پتہ چلے گا کہ آگے کہاں بات ٹھہرتی جا کے۔ بہرحال حماس نے کیا کہا؟ حماس نے کہا کہ ہم سارے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں، اور لیکن ہم ہتھیار اس وقت چھوڑیں گے جب اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا، وہ غزہ کو چھوڑے گا تو ہم ہتھیار بھی چھوڑ دیں گے۔ اور حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جتنے ثالث ہیں ان کے ذریعے مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس کی انہوں نے مکمل تائید اور تصدیق کر دی، اور یہ بھی کہا حماس نے کہ ہم عالمی ثالثوں اور ٹرمپ کی بھی انہوں نے تعریف کی، کہ اس کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اس نے بھی بڑی کوششیں کی اس ڈیل کو آگے بڑھانے میں، پیش رفت کرنے میں۔ اور ہم جتنے بھی ہیں یعنی ثالث، ان کی بھی تعریف کر دی۔ ٹرمپ کا خطاب جو ہے اس میں ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن بہرحال یہ مرحلہ اب ایسی پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ ہم امن کے قریب ہیں۔ اور ٹرمپ نے جتنے ثالث تھے سب کی کوششوں کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ثالثوں میں جن کے نام لیے ٹرمپ نے، ان میں سعودی عرب، قطر، مصر، اردن، اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اور بھی اسلامی ممالک شامل ہیں، کہ ان سب کو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے بہت محنت کی ہے جو اس مرحلے تک یہ امن ڈیل میں پیش رفت ہو گئی ہے، کیونکہ اس کو حماس نے بھی قبول کر لیا ہے۔ اب انہوں نے اور اپنے خطاب میں کہا ٹرمپ نے کہ اب ہوسٹیجز جو ہیں جتنے بھی، وہ اپنے گھر آئیں گے، اپنے گھر والوں سے ملیں گے، اور بہت اچھا ہوگا۔ لگتا ہے کہ اس بات پہ بہت زور تھا، ہوسٹیج کی بات کے اوپر۔ اسرائیل کے نزدیک اور امریکہ کے نزدیک میرا سب سے اہم بات یہ ہے۔ اب ٹرمپ نے جو آخری جملہ کہا اپنے خطاب میں، وہ یہ کہا کہ ایوری باڈی ٹریٹڈ فیئرلی، اسرائیل فوری حملے روک دے۔ ٹرمپ نے مزید یہ کہا تاکہ آگے معاملے بڑھ جائیں۔ برطانیہ کے پی ایم نے بھی کہا کہ یہ جو ہے بڑا بہترین موقع ہے کہ امن کی طرف جانے کا۔ جرمنی نے بھی اس کی تائید کی، اور اس کے علاوہ فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ یہ بہترین ایک وقت ہے کہ جس میں یہ معاملہ ہو جائے، اور یعنی سب ملکوں کو اس وقت دنیا کے ان کو کچھ سکون آ رہا ہے، کیونکہ سب پہ اس کا افیکٹ تھا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں حالات کیا رخ اختیار کریں گے اور کہاں جائیں گے، اور لگتا ایسا تھا کہ شاید ان کو یہ نہیں تھا کسی کو بھی کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا۔ بہرحال اب اصل بات یہ ہے کہ پیش رفت ہو گئی ہے اور صورتحال بہتر لگ رہی ہے، لیکن ایک بات کھٹک رہی ہے کہ وہ یہ کہ حماس نے کہیں مجبوری میں تو نہیں یہ کیا، کیونکہ حماس کی بیک میں کوئی ایسا تگڑا ملک نہیں نظر آ رہا جو اس کو سپورٹ کرے۔ لیکن میرا خیال ہے حکمت عملی کے طور پہ حماس نے بہتر پوزیشن کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور کی ہے، اور کئی نکات پہ بھی اس نے کہا ہے کہ ان پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ ان کا بھی مزید حل دیکھیں۔ اور ظاہر ہے کہ ابھی یہ تو پیش رفت ہے، ابھی ضرور مزید مذاکرات ہوں گے، اور اصل تو اسی وقت پتہ چلے گا جب ڈیل مکمل ہوگی۔ جیسے ٹرمپ نے پہلے کہا کہ ہم امن کے بہت قریب آ گئے ہیں، اب امن کی جب ڈیل مکمل ہوگی تبھی کوئی بات بنے گی۔ فی الحال کم سے کم اتنا بھی ہو جائے کہ غازہ میں خون خرابہ یا غازہ میں جو تباہی مچائی ہے وہ تو رکے، غازہ کے لوگوں کو سکون آئے جو ایک مدت سے بڑی ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو اس وقت دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی، یعنی سارے ظلموں کی ان پہ انتہا ہو گئی تھی۔
تو چلیں ان کو وقتی طور پہ صحیح کم سے کم اتنا سکون تو آئے گا، اور غزہ کے لوگوں نے بھی اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے اس پیش رفت کے اوپر۔ لیکن ٹرمپ نے کی دھمکی کے بعد یہ پیش رفت ہوئی ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، اور ٹرمپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ دھمکیوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مذاکرات اور اچھی نیت اور مل جل کر معاملات حل ہوتے ہیں۔ جنگوں میں تو صرف تباہی ہی تباہی ہے، جنگوں میں کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، لاشیں بکھرتی ہیں اور تباہی، بڑی تباہی لے کے آتی ہیں جنگیں۔ میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں۔ اب حماس نے چاہے حکمت عملی کے طور پہ یہ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا فیصلہ بہتر ہے، یہ کافی بہتر ہے۔ کم سے کم وہاں سکون تو آئے گا، غزہ کے لوگوں کو، بچے بوڑھے عورتیں سب کو سکون آئے گا۔ اب جب دیکھنا یہ ہے کہ فوری جنگ کب ہوتی ہے اور اسرائیل کب پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ اس نقطے پہ بہت بڑا اعتراض ہے حماس کو کہ اسرائیل جب تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک ہم انعام نہیں ہوں گے، یعنی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اس پہ انہوں نے بہت زور دیا، لیکن اور بھی نکات ہیں، اس پہ سب سے زیادہ زور دیا۔ اب تو وقت بتائے گا، اسرائیل اب تک تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں ٹرمپ نے بہت بھرپور کوشش کی ہے، اور اسلامی ملکوں نے بھی، عرب کنٹریز نے بھی، سب نے مل کے یہ کوشش کی ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ پیش رفت آگے بڑھے اور کوئی امن قائم ہو اور غزہ کے لوگوں کو سکون حاصل ہو۔ اور ویسے بھی حماس کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال وقتی طور پہ ان کا فیصلہ، اس سے حکمت عملی کہہ لیں، میرا خیال ہے بہت بہتر ہے۔ اور ایک بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ ٹرمپ کا آخری جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو انہوں نے آخری جملہ کہا، جس پہ یہ کہا اپنے خطاب میں کہ ایوری باڈی ٹریٹڈ فیئرلی، اب اللہ کرے کہ یہ سب حقیقت ہو اور دل سے کہا ہو، تو یہ بہت بہتر بات ہے۔ میں ہوں جمال ناصر، جو امن کا دعا گو رہتا ہے، امن کا شدائی ہے دنیا میں۔ یہ تو غزہ کی بات ہے، میں دنیا میں امن کا شدائی ہوں، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ اب سارے لوگ، خاص طور پر اسلامی دنیا اور مالے، سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ امن قائم ہو جائے اور غزہ کے لوگوں کو سکون آئے۔ میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں، اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔